بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ کی 50 نشانیاں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 50 باتیں پیش آئیں گی۔ لوگ امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ایک ہنر بن جائے گا، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگے گی، ذرا سی بات پر دوسروں کی جان لے لیں گے، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنایا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گی، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا۔ لوگ خیانت کرنے والوں کو امین سمجھیں گے، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے، جھوٹے کو سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹے تہمتیں لگائیں گے، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یہ دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے۔ شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی سربراہ حکومت اور اس کے اعوان و انصار اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح شام جھوٹ بولیں گے، امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہے، لوگ جانوروں کی کھالوں کی لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنی ہوئی اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا، مسجدوں میں نقش و نگار کی جائیں گے، اونچے مینارے بنیں گے لیکن دل ویران ہوں گے، شرابیں پی جائے گی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مذہب ہوں گے، وہ بادشاہ بن جائیں گے، کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نسبی
اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ سربراہ بن کر حکومت کریں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرد عورتوں کی نقالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نقالی کریں گے، یعنی مرد عورتوں جیسے حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گے۔ آج دیکھ لے، نئے فیشن نے یہ حالت کر دی کہ دور سے دیکھو تو پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائے گی، یعنی قسم تو اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کی صفت کی اور قرآن پاک کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے۔ لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسمیں کھائیں گے، مثلاً تیرے سر کی قسم وغیرہ وغیرہ۔ صرف جان پہچان کے لوگ کو سلام کیا جائے گا، مطلب یہ کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے۔ اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ سلام کرو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، خاص طور پر اس وقت جب کہ راستے میں آدمی گزر رہے ہو تو اس وقت سب آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی گزر رہے ہوں گے تب بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج ختم ہو جائے گا۔ آخرت کے کاموں سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ، یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال ہے۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ سب سے ذلیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ ذلیل اور بدخصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا ہیرو اور اپنا سربراہ بنا لیں گے۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنے ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا۔ بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گے، گانے والی عورت کو تعظیم و تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والے ہیں ان کو تعظیم اور تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔